اللہ انہی ریاستوں کو پسند کرے گا، اللہ انہی انسانوں کو پسند کرے گا کہ وہ اس کی مخلوق، ہر ساری مخلوق کی فکر کریں۔ ایک تو آپ نے یہ کام کیا، دوسرے ہمیں یہ اندازہ تھا اور ہوا کہ علماء اور مشائخ کو ساتھ لے کر آبادی کے اندر آپ کی نصیحتوں کا زیادہ اثر ہے، بہت زیادہ، ڈنڈے کا بہت کم اثر ہے، آپ کی نصیحتوں کا، آپ سے متاثر ہیں لوگ۔ آپ جب مساجد کے اندر ایک سچی بات کے لیے آپ بات کہیں گے تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، اس کا احساس۔ مساجد کھلی رہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو مسنگ لنک ہے نا کہ کیوں ہوا، یعنی دنیا پریشان ہے کہ کیوں ہوا، اس کے اندر اللہ کی برکت آپ کے اوپر رہی ہے، اور اللہ کی برکت ہے جب آپ نے مل کر کوئی کام کیا۔ اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیفیت چل رہی ہے اس کا مقابلہ صرف آپ ہی لوگ، سارا پاکستان مل کر کرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ گستاخی رسول کے حوالے سے یہاں کچھ گفتگو بھی ہوئی کہ دنیا کے اندر خاکے اور اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ مسلمان پریشان ہو اور مسلمان اس پر ریئیکٹ کرے۔ تو عمران خان صاحب نے جس انداز سے اس بات کا مقدمہ لڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت ہے، جو ان کو اندازہ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے وہاں بھی اس بات کا اس کا ذکر کیا۔ میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات ہے کہ صبر کریں، اور صبر کے ساتھ ساتھ آپ حق کی نصیحت کریں، اور یہ جہاں بھی یہ معاملہ ہو، اور اگر آپ نے وہ اعلامیہ پر ہاتھ اٹھا کر بات مانی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا پرچار کریں۔ اور اس صدر مملکت عارف علوی وحدت امت کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں گے، عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ فوج کا ملک میں کسی بھی سیاسی عمل سے براہ راست یا بالواسطہ تعلق نہیں۔ الیکشن ریفارمز، نیب اور سیاسی معاملات میں بھی فوج کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ کام سیاسی قیادت کو خود کرنا ہے۔ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات کی تفصیل سامنے آ گئی۔ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات گزشتہ ہفتے ہوئی۔ عسکری قیادت نے فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھنے پر زور دیا، کہا ضرورت پڑنے پر فوج ہمیشہ سول انتظامیہ کی مدد کرتی رہے گی۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عسکری قیادت سے ملاقات میں شہباز شریف، بلاول بھٹو، سراج الحق، اے این پی اور جے یو آئی کے رہنما بھی شریک تھے، کسی نے تحفظات کا اظہار نہیں کیا۔ سہوال میں سارے ہی لوگ 11 کے 11 لیڈر موجود تھے، یا 15 لیڈر موجود تھے، 15 لیڈر موجود تھے۔ سراج الحق صاحب میرے ساتھ تھے، بلاول صاحب میرے ساتھ میری میٹنگ میں تھے، فضل الرحمان صاحب کے بیٹے میرے ساتھ تھے، اور شہباز شریف صاحب تھے، خواجہ آصف صاحب تھے، اے این پی کے وہ تھے جو ان کی پارٹی کا ایک ممبر ہے جو پارلیمانی لیڈر تھے۔ آرمی چیف نے بہت کھل کر یہ بات کی کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کے کام میں مداخلت کا، لیکن جو بھی منتخب حکومت ہمیں ابھی اگر بتائے گی، چاہے کل آپ ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سول گورنمنٹ ہمیں بتائے اور ہم اس کی مدد کو نہ پہنچیں، اور ہم کسی کو ملک میں کوئی فساد برپا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور آرمی چیف نے کہا کہ گلگت بلتستان کیونکہ سی پیک کا ایک اماجگاہ ہے، تمام پارٹیوں نے اتفاق کیا کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک صوبہ ہوگا، اور پرووینلی اس کو صوبہ قرار دیا جائے گا۔ پہلے کرنا ہے یا الیکشن کے بعد کرنا ہے، یہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کب کرنا ہے۔ اور آرمی چیف نے یہ کہا کہ بالکل فیئر الیکشن ہوں گے، بلکہ انہوں نے مثال دی کہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان آرمی کو شوق نہیں ہے کہ پولنگ اسٹیشنوں کے باہر کھڑے ہوں، اندر کھڑے ہوں، آپ اپنے انتظامات اور معاملات خود کریں۔ یہ تو آپ ہیں جو بلاتے ہیں، آپ لڑتے ہیں آپس میں، لڑتے جھگڑتے ہیں۔ کوئی تحفظات کا اظہار کسی نے نہیں کیا سوائے اس کے کہ بھئی یہ کیسز ہیں، یہ ہیں، وہ ہے، فلاں ہے، جو نیب کے کیسز ہیں۔ انہوں نے کہا نہ نیب کا بندہ ہم نے اپائنٹ کیا ہے، نہ الیکشن کمیشن ہم نے اپائنٹ کیا ہے، نیب کا بندہ آپ اپائنٹ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن آپ اپائنٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ آپ کا فرض ہے کہ دیکھیں کہ آپ ٹھیک بندہ اپائنٹ کرتے ہیں یا غلط بندہ اپائنٹ کرتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں ملکی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اراکین اور دیگر حکام بھی ملاقات میں شریک تھے۔
وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی اداروں پر تنقید غیر منطقی اور اپنی کرپشن سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ اے پی سی میں حکومت اور اداروں کے خلاف بیان بازی بھارتی لابی کو خوش کرنے کی عکاسی تھی۔ وزیر اعظم کا پارٹی ترجمانوں اور وزراء کے اجلاس سے خطاب، کہا ملک کے تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کر رہے ہیں، جمہوریت میں باقی تمام ادارے حکومت کے تابع رہ کر کام کرتے ہیں۔ نون لیگ کے صدر میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ اس مرتبہ اپوزیشن اتحاد میں سیمنٹ لگایا ہے، دراڑیں نہیں پڑیں گی۔ اے پی سی میں تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر جیو نیوز سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ میاں نواز شریف کے آنے کے بارے میں ڈاکٹر بہتر بتا سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ نواز شریف نے تقریر میں جس درد کا اظہار کیا وہ جمہوریت کا نہیں، اپنی ذات کا تھا۔ آج کے دور کا این آر او نیب کو لپیٹنا ہے اور یہی اپوزیشن کی اصل منزل تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ باہر کچھ کہتے ہیں اور کمروں کے اندر کچھ اور یقین دہانیاں دیتے ہیں۔ اور وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ کل نواز شریف کی تقریر کی سب سے زیادہ خوشیاں بھارت میں منائی گئیں۔ کل جو تقاریر ہوئیں ان تقاریر کا آپ ذرا دیکھیں کہ سب سے زیادہ خوشی کی لہر میاں صاحب کی تقریر کی کل کہاں ہمیں سنائی دی۔ ہندوستان ٹائمز، انڈین ایکسپریس، زی نیوز، یہ کون سا ہے جی، یہ ٹوڈیز نیوز، تقریباً سب میں ایک ہی ہیڈنگ ہے۔ میں آپ کو اگر کیمراز دکھا سکیں یہ ہیڈنگ، اور تقریباً تمام کے اندر یہی ہیڈنگ لگی ہوئی ہے۔ تو بھارت کیا کہہ رہا ہے کل میاں صاحب کی تقریر کے بارے میں؟ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی واپسی ہو گئی، اور وہ کیسے واپسی ہو گئی کہ اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ ابو بچاؤ کانفرنس کا نقطہ یہ تھا کہ فوج اور عدلیہ ساتھ ہو تو اچھی، ساتھ نہ ہو تو بری۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کس منہ سے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں، حکومت بھیک میں نہیں عوام کے ووٹوں سے ملی ہے۔ وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس پر رد عمل میں ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف کی صرف ایک تقریر سے وزراء اور مشیر رو رہے ہیں۔ سلیکٹڈ حکومت نواز شریف کی تقریر کے بعد حواس باختہ ہو چکی ہے، جمہوریت کی بقا کی فیصلہ کن جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب پاکستان پر عوام کا راج ہوگا، کسی سلیکٹڈ ٹولے کا نہیں۔ کراچی میں انسداد اغوا برائے تاوان کے سیل میں مغوی کو حبس بیجا میں رکھے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، جیو نیوز کے نمائندے طلحہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلحہ بتائیے گا کیا تفصیلات ملی ہیں اس سے متعلق؟ دیکھیں یہ اہم اطلاع سامنے آئی ہے کہ ایک مغوی تھا جس کو برآمد کیا گیا تھا کوئٹہ سے، اور یہ 30 جولائی کو تھا۔ اس کو 30 جولائی کو امیر علی کو بازیاب کرنے کے بعد EVCC میں حبس بیجا میں رکھا گیا، جو کہ عرف عام میں ایک خود اغوا کہلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ذرائع وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اہل خانہ کے کہنے پہ رکھا گیا، اور اس کے لیے جو اہلکار ہیں انہوں نے اپنے الٹیریئر موٹیوز حاصل کیے، اس سے مبینہ طور پہ رقوم حاصل کی گئی، اور صرف کراچی میں نہیں لاہور میں حاصل کی گئی۔ اس کو بہت دنوں تک اس میں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ اسی کی فیکٹریز تھی، اس کی فیکٹریز میں اس کے اہل خانوں کو مالی مشکلات کا سامنا تھا، تو انہوں نے جو اسکریپ تھا اس فیکٹریز کا بیچا، جو کہ تقریباً 30 لاکھ روپے کے قریب کا تھا۔ جس اسکریپ کے تاجروں نے اس کو خریدا تھا تو مبینہ طور پہ ذرائع کے دعوے کے مطابق اس کو جو EVCC اہلکار اٹھا کے لیا اور ان سے بھی رقم حاصل کی گئی، اس کو بھی بینک لے جایا گیا۔ اس کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا طلحہ ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وفاقی وزراء نے آج نیوز کانفرنس کے دوران سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت پر مزاحیہ انداز میں تبصرے بھی کیے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ نواز شریف تو کل فواد چودھری سے بھی زیادہ صحت مند لگ رہے تھے، جس پر فواد چودھری نے جواب دیا کہ انہیں پہلے دن سے پتا تھا کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، اسد عمر ہی کہتے تھے کہ آ جائیں گے۔ ویسے صحت کا بات کر رہے تھے آپ میاں صاحب کی صحت کی، تو الحمدللہ وہ کوئی فواد چودھری سے کم صحت مند نہیں لگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تندرست رکھے ان کو۔ مجھے تو خیر پہلے دن سے پتا تھا انہوں نے واپس نہیں آنا، اسد بھائی نہیں مان رہے تھے، کہہ رہے تھے آ جائیں گے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آ جائیں گے۔ لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی ماننی چاہیے، اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے جس طریقے سے وہ باہر گئے۔ سطح سمندر سے 9200 فٹ کی بلندی پر واقع معلم جبہ میں ماؤنٹین سائیکلنگ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں 2 خواتین سمیت 20 کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔
محبوب علی کی رپورٹ۔ یہ مناظر ہے میجک ماؤنٹن ایڈونچر پارک کے، جہاں انتظامیہ کی جانب سے علاقے میں سیاحت کے فروغ کے لیے 3 کلومیٹر طویل ٹریک پر ماؤنٹن سائیکلنگ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں شریک 20 کھلاڑیوں نے پتریلی راستوں اور پرخطر ٹریک پر اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ مقصد یہی تھا لوگوں کو دکھانے کا کہ جو جس طرح یہ اب ایڈونچر پارک یہاں پہ میجک ماؤنٹن کے نام سے کھول رہے ہیں، اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، تو یہ ایکٹیویٹیز یہاں پہ بڑے آرام سے ہو سکتی ہیں، فیملیز کو آپ لا سکتے ہیں۔ ریلی میں خواتین اور بچوں نے بھی حصہ لیا اور ملم جبہ کے پہاڑوں کے بیچ 3 کلومیٹر طویل ٹریک کو عبور کیا۔ خاتون سائیکلسٹ سمرین خان نے دیگر خواتین کو سائیکل چلانے کا مشورہ بھی دیا۔ خواتین بالکل یہاں پر آ سکتی ہیں، اگر یہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تمام خواتین کر سکتی ہیں، اور بنا گرے کیا ہے، بنا کسی چوٹ کے کیا ہے۔ ڈر آپ کو لگتا ہے تھوڑا کہ آپ کی سائیکل ادھر ادھر ہوگی تو بندہ گر سکتا ہے۔ حسن کی وادی ملم جبہ میں ہونے والی ماؤنٹن سائیکلنگ ریلی میں 20 سے زیادہ مرد و خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا اور پرخطر راستوں پر اپنی بھرپور مہارت کا اظہار کیا۔ کیمرامین محمد زبیر خان کے ساتھ محبوب علی، جیو نیوز، ملم جبہ۔ سانگھڑ کی تحصیل کھپرو کے بچے احمد مری نے اپنی آواز دنیا تک پہنچانے پر میڈیا کا شکریہ ادا کیا ہے۔ میڈیا والن جو مہربانی مجھے آواز متھے